رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعائے مغفرت کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو آئیے آپ کی خدمت میں ہم عربی متن اور ترجمہ پیش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے جملے کی تشریح جہاں تک ہو چکا تھا پچھلے گفتگو میں، اس کے بعد کی جو جملے اس کی تشریح آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ اے اللہ، قبروں میں مدفون اور بوسیدہ ہڈیوں والے مردوں کے دلوں میں مسرت کی روح پھونک دے۔ اللہم اغنی کل فقیر۔ اے اللہ، ہر فقیر کو غنی کر دے۔ اللہم اشبع کل جائع۔ اے اللہ، ہر بھوکے کو سیر و سیراب کر دے۔ اللہم اکسو کل عریان۔ اے اللہ، ہر ننگے کو لباس پہنا دے۔ اللہم اغضی دین کل مدین۔ اے اللہ، ہر قرض دار کے قرض کو ادا فرما دے۔ اللہم فرج عن کل مکروب۔ اے اللہ، ہر مضطر اور پریشان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہم رد کل غریب۔ اے اللہ، ہر بھٹکے ہوئے کو گھر پہنچا دے۔ اللہم فک کل اسیر۔ اے اللہ، ہر اسیر کو رہائی عطا فرما۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ اے اللہ، تمام لوگوں کے فاسد کاموں کی اور امور کی اصلاح فرما۔ اللہم اشفی کل مریض۔ اے اللہ، مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اللہم صد فقرنا بغناک۔ اے اللہ، اپنی ذاتی تونگری اور امیری سے ہماری فقیری کا دروازہ بند کر دے۔ اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک۔ اے اللہ، ہمارے بدترین دور زندگی اور فقر و فاقہ کو اپنے حسن حال سے بدل دے۔ اللہم اغضی عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، ہمارے تمام قرضوں کو ادا فرما اور ہمارے دامن کو دست فقر سے چھڑا کر بحق محمد و آل محمد ہم کو تونگری عطا فرما دے۔ ہم اس لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ بس تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب کا۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دعائے مغفرت کا اگر جو تیسری جو دعا ہے کہ اللہم اشبع کل جائع، ہر بھوکے کو سیر کر دے، اسی دعا کی اور وضاحت چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو دعائے مغفرت ہے اور اس میں یہ جملہ جو ہے اللہم اشبع کل جائع، خدایا ہر بھوکے کو سیر کر دے، اصل معنی یہی ہے، یعنی بھوکے کو سیر کرنے کی دعا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ جی، اگر توجہ کریں تو خداوند عالم کی رحمتیں، جو اس کی رحمت وسعت کل شے، ہر چیز پر اس کی، ہر جگہ پر اس کی رحمت شامل ہے۔ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں خدایا تو ہر بھوکے کو سیر کر دے۔ واہ، یعنی اس کی رحمت کا تقاضا یہ درست ہے، ہم مقام عبادت میں سجدگاہ نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں، مصلی عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم خود مسلمان ہیں اپنے دین کے ساتھ، لیکن ہم یہاں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں دعا کر رہے ہیں، سب کے لیے، انسان ہر بھوکے کو کل جائے، جو بھی، یعنی یہاں پر بنی آدم ابو البشر سے بنی آدم جتنے بھی ہیں سب ایک ہیں۔ ہم اس خیال کو رکھتے ہوئے یہاں پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ سب کے لیے دعا کرو کہ جتنے بھوکے ہیں ان کو سیر کر دو۔ ہم اس نبی کی تعلیمات کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، تو اب عالمین میں جتنے انسان ہیں جو بھی، سب کو خدا سے سیر کرنے کی ہم دعا کر رہے ہیں کہ سب کو سیر کر دے۔ اور ایک دوسرا پہلو یہاں پر جو اس میں پایا جاتا ہے کہ جو بھی انسان سعادت کا طلبگار ہے، جو انسان سعادت چاہتا ہے، جی ہاں، کامیابی چاہتا ہے، یعنی آخرت میں جو انسان سعادت چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بھوکے بندوں کو خود سیر کر کے
اپنی عبادت کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اوہ، مکمل کرے اس طریقے سے کہ یہ بہترین شکر ہے اس کی نعمتوں کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی نعمتوں کا بہترین شکر ادا کرنا ہے کہ اس کے بندوں کو انسان ان نعمتوں کو دے کے پہنچائے دے، اور ایسا دسترخوان بچھائے کہ جس دسترخوان پہ اللہ کے بندوں کے لیے نعمتوں کی فراوانی کر دے، اپنی سخاوت کی تھیلی کو اپنی پیٹھ پر رکھے جی۔ اور اہل بیت اطہار کی صحیح سیرت پر عمل کرتے ہوئے، حقیقی سیرت پر عمل کرتے ہوئے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے گھر گھر جا کے سخاوت کی تھیلی کو کھول دے، واہ سبحان، جائے بھوکے کو سیر کرے، جس طریقے سے خود اہل بیت اطہار کرتے تھے، جو ان کی سیرت طیبہ ملتا ہے کہ جا جا کے سیر کرتے تھے۔ لہٰذا ایک عابد انسان جو محب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، جی، اس کے لیے یہی ہے کہ وہ بھوکوں کو بھول نہ جائے، بھوکوں کو بھولے نہیں۔ لہٰذا انسان کے لیے سب سے بری حالت یہ ہے کہ وہ انسان بھوکوں کو بھلا دے، سب سے بری یعنی ذلت کی حالت یہ ہے کہ ایک انسان غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی بھوک کو بھلا بیٹھے، یعنی عبادتیں انسان سے چھن جاتی ہیں، مزہ نہیں رہتا انسان کی عبادت میں۔ لہذا انسان کو توجہ کرنا چاہیے جی اس کے اوپر، اس بات کے اوپر کہ وہ بھوکوں کو بھلائے نہیں، بلکہ اس عبادت کو مکمل کرے، بھوکوں تک پہنچ کے۔ تو یہیں پہ سوال ذرا اس کو اور وضاحت چاہتے ہیں کہ انسان اگر ایسا عمل انجام دے تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی عمل کو کرنے کے بعد روایات کی بھی روشنی میں ثواب دیکھتا ہے اور فوائد بھی بیان ہوتے ہیں۔ یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ 2 رکعت نماز بھی کوئی بغیر مقصد کے نہیں پڑھتا، جی صحیح، 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہے تو یہی چاہتا ہے کہ کم سے کم خدا راضی تو ہو جائے، مقصد تو ہوتا ہی ہے۔ جی جی بالکل، وہ صرف اہل بیت ہیں کہ لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرتے ہیں، ورنہ ہر بندہ، بہرحال انسان اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا کھاتا ہے، جی کھاتا ہے، تو یہ کھانا انسان کے جسم کی خوراک ہے، جی، لیکن انسان مجموعہ ہے روح اور جسم دونوں کا۔ ہاں، روح کے لیے بھی کوئی غذا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی روح چاہیے، کو بھی کچھ خوراک ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ جب یہ انسان دوسروں کو کھلاتا ہے تو یہ انسان کی روح کی غذا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قوت الاجساد الطعام وقوت الارواح الاطعام، جسموں کا کھانا، جسموں کی خوراک خود جو کھانا کھاتا ہے انسان وہ ہے، اور روح کی غذا لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا، تبھی شاید ایسا لوگ کہتے ہیں کہ جب دوسروں کی خدمت کرو تو دل بڑا خوش ہوتا ہے، یعنی انسان کی روح اندر سے معنوی ہے، جو روحانی طور پر انسان خوش ہوتا ہے۔ واہ، یعنی وہ غذا پہنچی تو پھر روحانی جب تو یہ قوت قوت الارواح الاطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ انسان اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ جو خود کھا رہا ہے وہ برباد ہو رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، نابود ہو رہا ہے، لیکن جو دوسروں کو کھلا رہا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ محفوظ رہنے والا ہے، اور وہ واقعاً کام میں آنے والا ہے جو دوسروں کو کھلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے، خود ہمارے مولا نے، یعنی خود مولا متقیان نے یہاں پر حدیث کے سارے ہم کو سوار دیا کہ ما اکلتہ راحا، جو تم نے کھایا وہ سب چلا گیا، راح چلا گیا، ختم ہو گیا، لیکن وما اطعمتہ فاحا، لیکن جو تم نے کھلایا ہے لوگوں کو وہ باقی بچا لیا، محفوظ ہوئے گا، اور باقی رہے گا، وہ باقی رہے گا، وہ باقی بچا رہے گا۔ یعنی یہ انسان نے جو خود کھایا وہ فرار چلا گیا، لیکن جو انسان کھلایا محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر انسان کسی کو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو خداوند عالم اس عمل کو پسند کرتا ہے، سبحان اللہ، انشاءاللہ خداوند عالم اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ تو اب خداوند عالم کا یہ پسند کرنا کہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب اطعام الطعام و حراقت الدماء، اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے والوں سے محبت کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے کہ انسان کھانا کھلائے، قربانی کرے، گوشت کرے، قربانی کر کے کھلائے اپنے اللہ کے بندوں کو۔ یہ خداوند عالم، اب اس سے بڑھ کے کون سا عمل ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو پسند کرے؟ واہ سبحان اللہ، خداوند عالم خود پسند کر رہا ہے کہ انسان قربانی کرے اور دوسروں کو کھلائے۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے لیے کچھ
ذخیرہ کر لے، محفوظ کر لے، جی اللہ کو راضی کر لے، خوش کر لے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بھوکے بندوں کو کھانا کھلائے۔ سبحان اللہ۔ مگر وہ سورہ بلد میں ایک آیت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا کھانا کھلانے والوں کو بھی، تو یہاں پہ اب ٹکراؤ کی صورت محسوس ہو رہی ہے، اس کی بھی وضاحت چاہتے ہیں۔ وہ آیت وہ اس جگہ پر ہے، وہ قیامت کا تذکرہ ہے، سلسلے سے آیت ہے، اور وہاں پر خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، وہاں پر غلاموں کا آزاد کرنا فائدے میں نہیں ہوگا، کھانا کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ وہاں پر۔ تو اب یہ آیت آپ جو حوالہ دے رہے ہیں سورہ بلد میں، اس کو فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من موجبات الجنہ، یعنی انسان جس چیز سے جنت کو حاصل کر سکتا، اطعام الطعام سبغان، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اچھا، یعنی انسان اگر چاہتا ہے جنت کو حاصل کرے تو بھوکے کو کھانا کھلائے۔ ثم تلا هذه الآیت، پھر اسی آیت کو، یہی قول اللہ عز و جل او اطعام ذی مسغبہ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اور اب اس کا مطلب ہم دوسری روایت سے، جو ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محشر کے دن کچھ کام نہیں آئے گا، تو خود ہمارے 8ویں امام میں بڑی سینی میں انواع و اقسام کی اچھی سے اچھی غذاؤں کو، کھانوں کو سجا کر اور پھر لے جاتے تھے یا پہنچواتے تھے فقیروں کے درمیان، غریبوں کے درمیان جا کے بانٹتے تھے، اور اس کے بعد اس آیت کو پڑھتے تھے۔ اور پھر امام نے یہ فرمایا کہ انسان کو جس دن یہ چیزیں کام میں نہیں آئیں گی، یعنی ایک غلاموں کو آزاد کرنا قیامت میں کام آئے گا، تو اب ہر انسان غلام کو آزاد کرنے کی توان و سکت نہیں رکھتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے، کیوں غلاموں کو آزاد کر کے انسان جنت میں پہنچ رہا ہے، اور جنت تک پہنچنے کے لیے انسان کو یہ راستہ دیا گیا ہے، ہمارے 8ویں امام نے یہ پیغام دیا ہے کہ انسان بغیروں کو، یتیموں کو کھانا کھلا کے جنت تک حاصل جا سکتا ہے۔ اور یہی محسوس ہو رہا ہے کہ شاید جیسے یقیناً امام کی نگاہ میں یہ بات رہی ہوگی کہ آگے ایسا وقت آئے گا کہ جب غلامی کا تصور نہیں ہوگا، مگر اس ثواب کو اس ذریعے سے لوگ حاصل، یقیناً ان کے سامنے بہت سی چیزیں ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں وہ علم غیب کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ سسٹم جو چلایا تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، غلاموں کو خرید کے آزاد کرنے کا، غلاموں کی قیمت کو بہت زیادہ بڑھا دینے کا، وہ اسی لیے تھا کہ یہ نظام ختم ہو جائے، انسان کسی کا غلام نہ رہ جائے۔ واہ، انسان کسی کا غلام نہ رہ جائے، اس سسٹم کو ختم کیا۔ لیکن اب وہ سعادتیں، وہ کمالات و فضائل کیسے حاصل کرے؟ بہت آسان ہے، فقیروں کو کھانا کھلاؤ، جنت حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ آقا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین یہیں پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور ان تمام باتوں پہ واقعی ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور غریب، غربا، قریبی، جو خاص کر اگر آپ دیکھیں اپنے رشتہ دار میں جو ضرورت مند ہیں، تو پہلے ضرور آپ ادھر جائیں، اور جانے کے بعد ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، تو انشاءاللہ جو ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ملے گا، اور مل کے بھی رہے گا۔ تو اس کے بعد کے جو جملے ہیں اس کی تشریح اگلے روز ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔